زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلفت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال عليه السلام من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم احسان عظیم ہوا کہ رب ذوالجلال نے دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے. ماہ رمضان دستک دے رہا ہے. رمضان کا مہینہ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ایمان کی کیفیت میں تبدیلی ہو جاتی ہے. اسلاف کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب ہو جاتا ان کی دلوں کی دھڑکنوں کا عالم کچھ اور ہو جاتا، ان کے ایمان کی کیفیت کا عالم کچھ اور ہو جاتا. ساری دنیاوی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر رمضان کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو دنیاوی مصروفیات سے فارغ کر لیا کرتے تھے. ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحم و کرم کی برکھا کو نازل کیا کہ رمضان جیسا مہینہ اس امت کو نصیب ہوا. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. رب کا قرب حاصل ہو جائے، رب کی رضا عطا ہو جائے، رب مغفرتوں کا اعلان کر دے، رب کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے اور مغفرتوں کا پروانہ عطا ہو جائے. رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ حصول تقوی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ محنت و مشقت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جد و جہد کا مہینہ. لوگوں، یہ سستی اور کاہلی کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں، یہ کھانے اور سونے کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں، یہ شاپنگوں کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں، یہ لوازمات کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں، یہ نفسانی خواہشات کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور تقوی کو پا لینے کا مہینہ ہے.
لیکن لوگوں کی اکثریت زندگی میں کئی رمضان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن رمضان آنے کے بعد زندگیوں میں جو تبدیلی آنی ہے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں ملتی۔ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ سحر کر لیے، دن بھر بھوکا رہ لیے اور افطار کر لیے، اس لیے رمضان آ رہا ہے۔ مقصد کیا ہے رمضان کا؟ آج کا میرا موضوع رمضان میں کامیاب کون؟ رمضان تو بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آئے گا، ہر ایک کی زندگی میں آئے گا، لیکن رمضان میں کامیاب کون ہوں گے؟ مقصد کیا ہے رمضان کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم پر ہی نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا حصول رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھوکا رہیں گے، پیاسا رہیں گے، بھوک کی شدت کو برداشت کریں گے، پانی کی شدت کو برداشت کریں گے، لیکن بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود انہیں ذرہ برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ صبح سے لے کر شام تک او بھوکے رہنے والوں، او پیاس کی شدت کو برداشت کرنے والوں، کیا رمضان بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے آیا ہے؟ بہت سارے لوگ رمضان کے مقصد کو نہیں پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں اور منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارکہ کو رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارکہ کو رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سب سے اونچائی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ یہاں اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منبر کے وارث سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، اور آپ نے دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا اور کہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میں وہاں کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتا۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، کہا تیسری سیڑھی آقا کی تھی، دوسری سیڑھی یار غار کی تھی، اور میں دونوں سیڑھیوں پر نہیں کھڑوں گا بلکہ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ تب سے لے کے آج تک پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر امت کے خطیب حضرات خطبہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا، خطبہ دیا، نماز ہوئی، صحابہ اکرام کا جمگٹا آیا، کہا اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آج آپ نے جو عمل کیا ہے یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارکہ کو رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا رب نے جبریل کو بھیجا تھا اور جبریل نے بددعائیں دی اور مجھے حکم ہوا تھا کہ جبریل کی بددعا پہ میں آمین کہوں۔ 3 ہلاکت کی بددعائیں، کہا تھے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص۔ کون سا شخص؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ جبریل کی بددعا تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آمین کہا جائے۔ دوسری بددعا کیا تھی؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بزرگی کے عالم میں یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کر جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو والدین کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، بد اخلاقی سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے سامنے بد زبانی سے پیش آتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں۔ ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے والدین کو ناراض کر دیا۔ وہ لوگوں،
والدین کے حقوق کو ادا کرو. حتیٰ کہ دین اسلام نے یہاں تک کہ تعلیم دی اگر تمہارے ماں باپ کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، تب بھی ان کے حقوق تمہیں ادا کرنا پڑے گا. ماں باپ کے دل کو دکھانے والا نوجوان، ماں باپ کے دلوں کو تکلیف دینے والا نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو بلاوا کر رہا ہے. جبریل کی بد دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. تیسرے بد دعا جبریل علیہ السلام نے دی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اللہ سے مغفرتوں کو حاصل نہ کر لے. جبریل کی بد دعا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین تھی. منبر رسول سے مسجد نبوی میں کہی گئی آمین. ہے ایسے لوگ جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود کامیاب نہیں ہوں گے. آج کے موضوع میں انہی چیزوں کا تذکرہ کروں گا. رمضان کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلفت ابواب النار وصفدت الشیاطین. جب ماہ رمضان آ جاتا ہے اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اہل علم بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے سبب ایسا کرتا ہے. اللہ اپنی رحمتوں کو عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ مغفرتوں کا اعلان کرنا چاہتا ہے. ماہ رمضان اللہ اپنی رضا کا اعلان کرنا چاہتا ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لے. صحیح بخاری کتاب الایمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو کوئی ماہ رمضان میں سیام کرے گا، دو شرطیں بتائی گئی، ایمان اور احتساب. یہ دو شرطیں ہوں گی غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا. ایمان بنیادی شرط ہے. بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی فاسٹنگ کرتے ہیں، بولتے کہ یہ مہینہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صحت مل جائے گی. کچھ لوگ پولیٹیکلی ایشو بنا کر بھی روزہ رکھتے ہیں، ادھر افطار پارٹی ادھر افطار کی دعوت. کیا سب قبول ہو جائیں گے؟ وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جو اللہ کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں اور 16 سیدوں کے نام کے بھی روزے رکھتے ہیں. کیا ان کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ کیا رب راضی ہو جائے گا؟ کیا رمضان میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ بنیادی شرط ایمان ہے، توحید ہے. اگر اسی میں جھول ہوگا، قسم ہے رب محمد کی، ایک رمضان تو کیا زندگی بھر کے سارے رمضان کے روزے رکھ لو، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا. جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے. رمضان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے ایمان، عقیدہ، توحید کی درستگی ضروری ہے. دلائل آگے آئیں گے. اتنا ہی نہیں میرے دوستو، رمضان اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ابن آدم کے ہر عمل کو 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کر اس کا اجر دیتا ہوں، الا الصوم، سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے، فإنه أجزي بی، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. شارحین حدیث لکھتے ہیں رب دیتا جائے گا، بندہ لیتا جائے گا. اللہ نے اس کی جزا کو مخفی کر دیا ہے. بندہ راضی ہو جائے گا، اللہ دیتا جائے گا، بندہ لیتا جائے گا. روزے کا یہ اجر.
لیکن رمضان میں کامیاب ہو تب اس اجر کو پہنچا جا سکتا ہے. اور ماہ رمضان میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ رکھا گیا ہے جسے ریان کہا گیا. اور اتنا ہی نہیں میرے دوستو، اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو اس رات کو پا لیتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل. 1000 مہینوں کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لیلۃ القدر کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، لیلۃ القدر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. لیکن سب کو ملے گی یہ کامیابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ آتے ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا ایک شہید ہو جاتے ہیں غزوے میں شرکت کر کر، دوسرے 1 سال زندہ رہتے ہیں، عام حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے. خواب دیکھتے ہیں شہید سے پہلے دوسرے صحابی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اس شخص کو دیکھا جو شہید ہوا تھا اور اس شخص کو بھی دیکھا جو عام حالت میں اس کی موت ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی تعجب ہوا مجھے اس بات پر کہ شہید سے پہلے وہ شخص جنتوں میں داخل کر دیا گیا جو عام حالت میں جس کی موت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا طلحہ کیا تم نہیں جانتے بعد میں مرنے والا شخص پورے 1 سال تک زندہ رہا، رب کی بندگی بھی کی اور اس نے نمازیں بھی ادا کی اور اس نے ماہ رمضان کو بھی پایا. اللہ اکبر. رمضان کی اتنی بڑی فضیلت، اس میں ایک رات ایسی 1000 مہینوں کی عبادتیں اس پر بھاری پڑ جائے، لیکن ایسی بھلائی سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو بدبخت ہوگا. جبریل کی بد دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. ایسا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ رہا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر رہا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول رہا ہے. اس کے باوجود کتنے ایسے نمازی ہوں گے جن کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی، کتنے ایسے روزے دار ہوں گے جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، کتنے ایسے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے جن کی زکاتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کتنے ایسے عمرہ کرنے والے ہوں گے جن کے عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر ہے؟ اس دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. وہ کون ہوں گے؟ عاملہ، بہت زیادہ عمل کرنے والے، ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے. مفسرین بیان کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عمل کر 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 تھک جائیں گے، نمازیں پڑھ کر تھک جائیں گے، روزے رکھ کر تھک جائیں گے، صدقہ خیرات کر کر تھک جائیں گے، بہت سارے اعمال کریں گے. عاملہ، ناصبہ، عمل کر کر تھک جانے والے. کیا ہوگا ان کا؟ تصلی نارا حامیہ، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. عمل کر 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 تھک جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. رمضان میں کامیاب، زندگی میں کامیاب، آخرت میں کامیاب کون ہوں گے وہ؟ اور وہ کون ہوں گے جو ناکام ہوں گے؟ وہ ہوں گے، سب سے پہلے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو. کیونکہ جو لوگ روزے تو رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن عقیدے میں جھول ہوگا، قسم ہے رب محمد کی، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک
جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ عمل کریں گے لیکن کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بھی روزے رکھتے ہیں اور صلاۃ الغوث 16 سیدوں کے نام کے بھی روزے رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الغوثیہ بھی ادا کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں، قبروں پہ بھی جا کے قربانی کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا ویسے غیر اللہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی غیروں سے محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اپنے جان سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے مال سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی ہر شے سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا وصف ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، جانتے ہو کس سے ڈرتے ہیں؟ بلی رستہ کاٹی ڈر گئے، کوا کائیں کائیں کرا ڈر گئے، کتا رات میں رویا ڈر گئے۔ جب اللہ سے نہیں ڈرو گے اللہ کتے بلیوں سے ڈرائے گا، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ایمان میں مضبوطی لانے کی ضرورت ہے۔ انہی لوگوں کا رمضان کامیاب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر استقامت کے ساتھ جم جائیں گے، ورنہ سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون حاتم؟ جن کا نام مشہور ہے، ان کے والد عدی بہت زیادہ سقی خاندان تھا۔ یہ لوگوں میں صدقہ خیرات کرنا، عدی کے والد حاتم، تو عدی کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا تھا، بہت سارا بیواؤں کی مدد کرنے والا تھا، یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا، بہت بہترین اخلاق کا مالک تھا۔ کیا بنا؟ کچھ نہیں بنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا، اللہ سے وابستگی نہیں تھی، کبھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے مغفرت فرما دینا۔ سارے اعمال برباد۔ ابن جدعان کے بارے میں بھی آیا، بڑا سخی، بڑا صلہ رحمی کرنے والا، لوگوں میں بہت اخلاق کا پیکر مانا جانے والا، لیکن کیا ہوا؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر تھک گئے، لیکن تصلا نارن حامیہ۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توحید بے حد ضروری ہے۔ آج نہ جانے لوگ اللہ کو چھوڑ کر در در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھو، انبیاء اکرام پر بھی مصیبتیں آئی، تکالیف آئی، تو نبیوں نے کس کو پکارا؟ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیے گئے، کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر یونس علیہ السلام مچھلی میں پھنس گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے اندر سے ان کی آواز کو سنا۔ کس کو پکارا؟ یونس علیہ السلام نے مدد کے لیے۔ وقت کے پیغمبر، وقت کے نبی، اندھیروں میں سے پکارا۔ کیا پکارا؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج آیت کریمہ کے دستر لگانے والوں، بینجوں پہ بینجے پڑھنے والوں، کیا تمہیں اس کا علم بھی ہے کہ وقت کے پیغمبر نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے سن لی یونس کی آواز کو، اور وہ جس غم میں مبتلا تھے ہم نے اس غم سے انہیں نجات دے دی، اور صرف پیغمبروں کو ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریے، ایک ایک نبی نے ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، ہر کوئی اس کے در پر پلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان خوالوں نے جتنی اللہ کی گستاخی کی، ان خوالوں نے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، عام لوگوں نے اتنی گستاخی نہیں کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے دنیا کے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی اور حمید ہے۔ اور خوال کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی خواجہ کے لنگر پہ پلتا ہے۔ ان خوالوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایک اور خوال کیا کہتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں نے جا جا کے بیت اللہ کو دیکھا، اگر موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ کو دیکھا تو شکل پیر میں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا۔ معاذ اللہ، اس کے پیر کی شکل میں رسول اللہ آ گئے۔ اللہ کی پناہ، تیرے سارے پیر مل کر بھی، تیرے سارے پگاڑ مل کر بھی میرے آقا کی نالین کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی گستاخیاں کرنے والے، رمضان آتے ہی ادھر سے قوالی، ادھر سے قوالی، ادھر سے موسیقی، ادھر سے میوزک، دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ میوزک، موسیقی، چاہے گانوں کی شکل میں ہو، چاہے قوالی کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ بنڈیوں پہ قوالیاں، پان کے ڈبوں پہ قوالیاں، بھٹیوں پہ حریصوں کے قوالیاں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی کمزوری سے ہو رہا ہے۔ میں اور آپ سمجھانے کے لیے تیار نہیں، میں اور آپ سکھلانے کے لیے تیار نہیں، میں اور آپ بتلانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہوگا؟ مار پڑے گی۔ رب کے دین کے لیے کبھی مار بھی کھائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی۔ مکہ میں عبادت میں مشغول ہیں، ظالموں نے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کے گلا گھوٹنے کی کوشش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگو کیا تم اس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لو گے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رب سب کا ایک اکیلا اللہ ہے۔ سیدنا صدیق کو مار کھانی پڑی، ہم کو کبھی مار کھانی پڑی؟ حال ہی کا واقعہ ہے، معین آباد سے گزر ہو رہا تھا، ایک چائے کی مشہور ہوٹل پہ رکنا ہوا، اور وہاں پر چل رہی ہے قوالی۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگ کر کام کرنا ہے۔ مسکراتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا میرے بھائی، میوزک اسلام میں حرام ہے، اور اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، موسیقی کے ساتھ اس سے بڑی بے ادبی کچھ ہو سکتی؟ سننے والے نے ہکا بکا رہ گیا۔ اس سے بڑی گستاخی کچھ ہو سکتی؟ محبت کے ساتھ سمجھاؤ، لوگ سنیں گے، ہم سمجھائیں گے تب سنیں گے نا۔ رمضان میں ایک بہترین ہمارے لیے موقع اور اپورچنٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر فطری طور پر دینی مزاج پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو بتلانا پڑے گا، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، لوگوں
بگڑیوں کی بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، منگتوں کو عطا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ نواز، داتا ایک اکیلا اللہ ہے۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور ولادت کیا تھی؟ جھولی خالی تھی، اولاد نہیں تھی، عمر کا ایک حصہ گزر چکا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، دعا مانگی۔ سب سے پہلے مریم علیہ السلام کے کفیل تھے، مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ طرح طرح کے پھل، بے موسم پھل رکھے ہوئے، جن پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے وہ پھل ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ کیا ہے؟ میرے علاوہ کوئی آتا بھی نہیں اور میں نے تو تجھے یہ دیا بھی نہیں۔ کیا کہا مریم علیہ السلام نے؟ 13 سال پہلے توحید کی نعمت ملی، اس سے پہلے ہمارے گھر میں پیر اور دادا پیر میں جھگڑا ہو گیا، کچھ کھوئی ہوئی قیمتی چیز مل گئی، پیر کہہ رہا ہے کہ میری کرامت ہے، میرے گھر کی بات کہہ رہا ہوں، دادا پیر کہہ رہے ہیں کہ میری کرامت ہے، اور دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ ان کا بابا ہوتا تو میری کرامت ہے۔ مریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ جب دیکھا زکریا علیہ السلام نے کہ بے موسم پھل آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اولاد کے لیے دعا کی۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ پھر بشارت آئی اولاد کی، اولاد کی بشارت آنے پر جانتے ہو زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اللہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا گیا کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا عطا کرتا ہے۔ اولاد ہی نہیں دی بلکہ بیٹے کو بھی نبوت سے نواز دیا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اس اللہ سے پکار کر تو دیکھو۔ آج لوگ اللہ کو چھوڑ کر در در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، ایک رمضان تو کیا زندگی بھر کی ساری عبادتیں ان کی تباہ کر دی جائیں گی اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ دوسری شرط، ایک اور لوگ بھی ہوں گے جو روزہ تو رکھیں گے لیکن دکھاوے کے لیے روزہ رکھیں گے۔ لوگوں میں دکھاوا کرنا، لوگوں کے سامنے منڈیاں لٹکا لے کے بیٹھ جانا، بار بار تھوکنا، کہاں کا روزہ؟ زندگی میں سر ڈھانکنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، رمضان آتے کی سر ڈھک جاتا۔ سب سے بڑے روزدار انوچ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حکم ہی اس بات کا دیا گیا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے خالص اسی کی عبادت بجا لائے۔ اخلاص مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ صدقہ خیرات کر رہے، فوٹوਆਂ لے کے اسٹیٹسوں پہ رکھ رہے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ لوگوں اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کیا گیا ایک کھجور کا ٹکڑا
جہنم سے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ ساری دولتیں اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے دو گے، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا جن کو دکھانے کے لیے تو نے خرچ کیا ہے جا ان سے اس کا اجر لے لے۔ اللہ کے لیے خالص عمل کیا جائے، لوگوں کو دکھاوے کا عمل نہیں۔ ایک اور سبب لوگوں کے اعمال کی تباہی کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو۔ مفہوم مخالف کیا ہے؟ اعمال تو ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر عمل نہیں ہوگا، قسم ہے کبریائی کی اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ زندگی بھر نمازیں پڑھ رہی، کس کا طریقہ؟ فلاں کا طریقہ، فلاں کا طریقہ۔ کہتے ہیں امام اعظم ہے۔ کون ہے امام اعظم؟ معراج کا واقعہ یاد نہیں امت کو؟ سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک جمع ہے۔ کہا جبریل یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہا آقا رب نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو جمع کر دیا۔ کہا کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے جبریل پھر پڑھتے کیوں نہیں نماز؟ کہا آقا امام کا انتظار ہے، امام کا مصلی خالی تھا۔ کہا ان کا امام کون؟ جبریل آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سب جمع ہو گئے ہیں، ان کا امام کون ہو سکتا ہے؟ جبریل امین کونین کے تاجدار کا دست مبارک پکڑ کر مصلی امامت پر آگے بڑھاتے ہوئے کہا آقا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی بھی امامت اگر کسی کو ملی ہے تو آپ کی ذات مبارکہ کو ملی ہے، ان سے بڑھ کے امام کون؟ لوگوں ذرا غور کرنا میری بات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ولایت کے رازوں کو کھولنے والی آیت۔ کہتے ہیں اہل حدیث ولیوں کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم اگر ہم ولیوں کو نہیں مانتے تو پھر کوئی ولیوں کے بارے میں بتا ہی نہیں سکتے۔ یہ آیت ولایت کے راز کو کھول رہی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے نبی کہہ دیجئے ان سب سے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کی اتباع کریں، اور یہ جب آپ کی اتباع کریں گے عرش والا رب خود ان سے محبت کرنے لگ جائے گا، ان کی مغفرت کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی کو بلا کر کہتا ہے کہ زمین پر وہ فلاں ابن فلاں ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جبریل کو حکم ہوتا ہے سارے ملائکہ آسمان والوں میں یہ منادی کرا دے کہ وہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور سارے فرشتوں میں جبریل یہ اعلان کر دیتے ہیں، سارے ملائکہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کا احترام ڈال دیتا ہے۔ کب مل رہا ہے یہ شرف؟ نبی کی اتباع کرنے پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اتباع کرنے کے لیے قیامت کی صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے افعال کو، سارے اعمال کو، سارے اقوال کو قیامت تک محفوظ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے افعال، سارے اعمال، سارے اقوال صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ پڑھ کر تو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا تذکرہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائے گا، آپ کے پیشانی مبارک کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کے بھویں مبارک کا ذکر احادیث کی کتابوں میں
میں موجود ہے، آپ کی آنکھوں کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کی ناک مبارک کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کے رخسار کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کے تبسم فرمانے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے دندان مبارک کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کی داڑھی مبارک کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے گلے اطہر کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے سینے مبارک کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے کاندھوں کی چوڑان کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے بازوؤں کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے سونے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے چلنے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے مسکرانے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے کروٹیں بدلنے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے غصے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کی خوشی کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے راتوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے دنوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کی تجارت کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کی صداقت کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کی امانت کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کی گفتگو کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے بیٹھنے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کے چلنے کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کی خلوتوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کی جلوتوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے، آپ کی ایک ایک ادا کو رب نے احادیث میں محفوظ کر دیا تاکہ بندے آپ کی اتباع کر کے اللہ کی محبت کو پالیں۔ سارا تذکرہ حدیث میں ہے تو کیا نبی کی نماز حدیثوں میں موجود نہیں ہے؟ بدنصیبی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے کہ لوگ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر عمل کرتے ہیں، جبکہ رب نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ رمضان میں کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے توحید، دوسری چیز میں نے جو بتائی اخلاص، پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بےہودہ اعمال کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ بھی رکھیں گے، لوگوں کی غیبتیں بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لوگوں پہ کی چغلی بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لڑائی جھگڑا بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، سوشل میڈیا پر وقت بھی گزارنا یہ بےہودہ عمل ہے۔ جتنی دیر ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اتنی دیر اگر اللہ کا قرآن ہماری ہاتھوں میں ہوگا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمتوں کو نازل فرما دے گا۔ سحر بھی کر رہے ہیں قرآن، افطار بھی کر رہے ہیں قرآن، قیام اللیل قرآن، مسجد میں سحر بھی کر رہے ہیں، یہ تو اسلاف کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ سحر بھی کر رہے ہیں موبائل، افطار بھی کر رہے ہیں موبائل، مسجد میں بھی موبائل، اذکار میں بھی موبائل، چلے تو موبائل، اٹھے تو موبائل، اور نہ جانے کہاں کہاں موبائل استعمال کرتے، بتاتے ہوئے بھی شرمندگی آتی ہے۔ بعض لوگ اندر جا کے بھی فون اٹھاتے، ہاں ہلو، کس کو ہلا کے رکھ رہے؟ رمضان میں موبائل فونوں کا استعمال کم کرو، سوشل میڈیا سے دوری اختیار کرو۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بےہودہ اعمال سے باز آ جاؤ۔ اور پھر ایک اور سبب بنے گا اعمال کی بربادی کا، وہ کیا ہوگا؟ لوگوں میں تو نیک نظر آنا، بڑا روزدار، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، لیکن تنہائیوں میں گناہ کرنا، بند کمروں میں گناہ کرنا، بند کوٹریوں میں گناہ کرنا، اندھیروں میں گناہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے اعمال تہامہ پہاڑ کے مانند ہوں گے، اللہ اکبر، پہاڑوں کے مانند ان کے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ ان کے اعمال کو ہباء منصورہ
اڑتے ہوئے ذرات کے مانند کر دے گا. کہا پوچھا گیا آقا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تنہائیوں میں گناہ کرنے والے. کتنے نوجوان ہیں جن کے موبائلوں میں گندگیاں بھری پڑی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں. نوجوانوں اپنی جوانیوں کو بے داغ رکھو. 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں اللہ اس وقت جگہ دے گا جب اللہ انتہائی غضبناک ہوگا، سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا، لوگ برہنہ ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جنت و جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. ان میں وہ ایک لوگ وہ بھی ہوں گے، وہ نوجوان والشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہوگی، جس نے اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کیا ہوگا، جس نے اللہ سے ڈر کر پاکیزگی اختیار کی ہوگی، جس نے اللہ سے ڈر کر تنہائیوں کو بھی پاک باز رکھا ہوگا، جس نے اللہ سے ڈر کر اپنی جوانی کو بے داغ رکھا ہوگا. بزرگوں اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے نکاح وقت پر کرا دو. وقت پر نکاح نہ ہونے کے سبب نوجوانوں کی جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں. حبا منصورہ. نہیں روزے میں ہوں، افطار کرے بعد چیٹ کرتا ہوں تمہارے سے. مسکرا رہے ہو، مسکرا رہے ہو. نکاح کر لو، ودائی بعد میں کرو استطاعت نہیں ہے تو. لیکن بغیر نکاح کے اگر جوانی داغدار کر رہے ہو، یاد رکھنا دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ناجائز طریقے سے رشتے بناؤ گے تو پھر ہمارے خاندان میں بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، اللہ کے نبی ایمان لاتا ہوں اور ثابت قدمی اختیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک اجازت دیجئے، زنا کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی. کہا تو جس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے؟ کہا گھر میں بیٹی ہے؟ کہا ہاں. تو جس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے سوچ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی. نہیں روزے میں ہوں، میں افطار کر کے چیٹنگ کرتا ہوں، افطار کر کے کال کرتا ہوں. حبا منصورہ. سارے اعمال اڑتے ہوئے ذرات کے مانند ہو جائیں گے. اور رمضان میں کامیاب ہونے کے لیے صحیح احادیث پر عمل بے حد ضروری ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو وقت سے پہلے افطار کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کو جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا گیا. اور ایک طبقہ ہے وقت ہونے کے بعد بھی انتظار کرتا، نہیں ادھر کا سائرن نہیں ہوا، نہیں وہ چھوٹا سائرن ہو رہا، بہت دور سے آواز آ رہی، قریب کا ہونا. آجی نہیں جی جامع مسجد کا ہونا، وہاں ٹائمنگ زبردست رہتی، انہوں پہلے کھول لیتے بعد میں آ کے سائرن بجاتے مؤذن صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی یعنی وقت پر افطار کرے گی تب تک بھلائی پر رہے گی. افطار کا وقت ہونے کے بعد بھی تاخیر کرنا یہودیوں کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. غروب آفتاب کے بعد بھی انتظار کرنا، تاخیر سے افطار کرنا یہودیوں کا عمل ہے. دوستو بہت سارے لوگ ایسی خطاؤں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ضعیف روایات پر عمل کرتے ہیں. صحیح احادیث، صحیح دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں ان کو سیکھو، علماء کی صحبت سنگت اختیار کرو، اور کرنے کے جو اعمال ہے وقت ہو چکا ہے صحیح اعمال کرو
اور رمضان کے مقصد کو جانو. رمضان کا مقصد تقویٰ ہے. روزہ رہ رہے ہیں, جھوٹ نہیں چھوڑتے, روزہ رہیں گے, غیبت نہیں چھوڑیں گے, روزہ رہیں گے, گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے, روزہ رہیں گے, حرام کو نہیں چھوڑیں گے, روزہ رہیں گے, پھر بےہودہ اعمال بھی کریں گے, روزہ رہیں گے, فحاشی نہیں چھوڑیں گے, روزہ رہیں گے, عریانی سے توبہ نہیں کریں گے, روزہ رہیں گے, نمازوں کو ترک کریں گے. ایسا رمضان کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گا. اور جب کامیاب نہیں ہوگے رمضان میں, جبریل کی بد دعا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے, جو میں نے شروعات میں آپ کو بتا دیا. رمضان میں کوشش کرو, ابھی سے گول بناؤ, ابھی سے کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت احسن انداز سے کتنی مرتبہ تکمیل کرو گے. صحابہ اکرام 3 دن میں قرآن کو مکمل کر لیا کرتے, لیکن سمجھ کر پڑھنا ہے. اب تو ایک فیشن چل رہا, میرے ہی خاندان کے ہیں, ایک رات میں ایک شبینہ, اور کیا چارج کرتے معلوم ہے؟ منیمم 30,000 35,000 ایک رات کے. انہوں ہریرے کا جگ لے لیتے, بادام کا ہریرا. اب یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اور پیچھے ایسے لوگ بھی رہتے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے رہتے, رکوع میں جاتے کہ جا کے مل لیں گے بول کے, مذاق بنا کے رکھ دیے. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے, تدبر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور قیام اللیل, جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی روزہ رکھنے پر ایمان اور احتساب کے ساتھ, اسی طرح من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مغفرت عطا کر دے گا. اسی طرح لوگوں کو افطار کرانا بھی بڑے فضائل میں سے ہے. افطار کرانے پر بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے پر اجر و ثواب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو عمرے کا سفر باندھ لو, کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کرنے کا ثواب. اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرو اور خوب اللہ سے دعائیں کرو, توبہ اور استغفار کرو. لیلۃ القدر کے لیے تیاری کر لو, اپنے آپ کی کمر کس لو. نوجوانوں, بزرگوں, رمضان آ رہا ہے, یہ سعادتوں والا مہینہ, یہ رحمتوں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ, یہ حصول تقویٰ کا مہینہ. اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو. اور آخری نصیحت کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, دعوت کا کام کرو, لوگوں میں اصلاح کا کام کرو, کیونکہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے فطری طور پر لوگوں کے اندر دینداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو کوشش کیجئے جب کبھی ایسے اجتماعات ہو, جو بھی ہمارے دروس ہو, جو بھی ہمارے پروگرامز ہو, لوگوں کو اس میں ساتھ میں لے کر آئیے اور دین کی گفتگو کیجئے, دین کی بات کیجئے, ان کو سمجھائیے, ان کو سکھلائیے. یہ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا. یہی دین ہے, یہی اسلام ہے, اور اسی پر عمل کر کر جنتوں میں داخل ہوا جا سکتا ہے, اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ رمضان میں ہمیں کامیابی عطا فرما دینا. اللہ اس کے ایک ایک لمحے سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ رمضان کے لمحات کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ ہم تمام کو لیلۃ القدر نصیب فرمانا. اللہ اعتکاف جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمانا. اور اے اللہ نیتوں کی بنیاد پر تیرا وعدہ ہے اجر دینے کا, اللہ ہمیں اجر سے مالا مال کر دینا, ہماری مغفرت فرما دینا. اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا. اللہ جب تک زندہ رکھنا, دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا, اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے
ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔